لیڈیز اینڈ جینٹلمین السلام علیکم. امید ہے تمام احباب بخیر وفیت ہوں گے. جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں لاسٹ ویڈیو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں مزید آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، تو میں کچھ باتیں آپ تمام احباب کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، اور اس امید کے ساتھ کہ اینڈ تک آپ نے میری گفتگو کو بڑے غور سے سننا ہے، اور پھر خود سوچئے گا کہ ہم میں سے کچھ احباب یا بہت سارے احباب کس ڈگر پہ چل رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں. فرسٹ آف آل تو میں تھوڑا سا پیچھے جانا چاہوں گا. 2 جنوری 2023 جس وقت میں نے اپنا لنک شیئر کیا اور کیش ورتھ کی بسم اللہ ہوئی، اور آپ تمام احباب نے جنہوں نے میری پہلی اذان پہ لبیک کہا، ہم نے اللہ کا نام لے کے کام شروع کیا. میں پہلے بھی اس چیز کی وضاحت کر چکا ہوں کہ کیش ورتھ کو جوائن کرنے کا بیسک مقصد کیا تھا. مقصد صرف ایک تھا کہ اللہ کے بعد وہ تمام لوگ کہ جن کی امیدوں کی آخری کرن اگر کوئی ہے تو وہ راجہ ریاض ہے. ہمیشہ رب سے ایک دعا کی تھی کہ یا رب العزت کوئی ایسا راستہ دکھا دے، کوئی ایسا حل دے دے کہ یہ لاکھوں لوگ اکاموڈیٹ ہو جائیں. میرے رب نے پتہ نہیں کس کی دعا سنی اور وہ گھڑی آئی. جیسے جیسے یہ کام شروع ہوا مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آخر احباب کو کیا تکلیف ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ ٹیمیں ان کی ہیں، میری نہیں ہیں. آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کیش ورتھ میں بی فار یو میں میرے کیا سٹیکس تھے. میں اینڈ یوزرز میں سے تھا. 5 لاکھ میرا ڈسٹریبیوٹر نمبر ہے. ٹیم میں ان کی ہارڈ ٹائم آیا، بیڈ ٹائم آیا، جو میرے بس میں تھا میں جو کر سکتا تھا وہ میں نے کیا. لیڈرشپ کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ مشکل سے مشکل حالات میں، جسے لوگ کہتے ہیں نا پرابلم، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پرابلم کو دیکھتے ہی بس ان کی ٹانگیں جو ہے وہ کانپنا شروع ہو جاتی ہیں. اور لیڈرشپ نام ہے سلیوشنز کا. جو پرابلم کو دیکھ کے ڈر گیا، چھپ گیا، کیا ہم اسے لیڈر کہیں گے؟ لیڈر سوچتا ہے کہ یہ مسئلہ تو آ گیا ہے، لیکن اس رب کا وعدہ ہے نا کہ ہر مسئلے کا حل موجود ہے اگر آپ اس کا پازیٹیولی حل تلاش کرنے کی کوشش کریں. میں ایک پریکٹیکل آدمی ہوں. میں نے ہمیشہ حل کی طرف میں آیا، وہ چاہے نیب میں سیف الرحمان خان نیازی صاحب کا کیس ہو یا باقی جتنے بھی معاملات. آج خود سوچیں کہ وہ گھڑی 2 جنوری سے لے کے یہ 4 مہینے ہو گئے، ہم 5ویں ماہ میں انٹر ہو رہے ہیں. کن کن حالات کو ہم لوگ فیس کر رہے ہیں. اور میں انتہائی شکر گزار ہوں اپنے ان تمام ویل وشرز کا، اپنے ان ساتھیوں کا کہ جنہوں نے میری پہلی اذان پہ لبیک کہا، جنہوں نے پاسٹ میں بھی میرا ساتھ دیا، انتہائی مشکل وقت میں ساتھ دیا، اور جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو انہوں نے پہلے دن ہی مجھے جوائن کیا تھا. لیکن وہ جو اللہ کی مخلوق جو بیٹھی ہوئی تھی کہ جی تیل دیکھیں، تیل کی دھار دیکھیں، جنہوں نے فتوے دینا شروع کیے، یہ 2 مہینے کے بعد آپ لوگوں نے چیخنا ہے کیش ورتھ نہیں رہے گی. 4 مہینے گزر گئے اور جتنی بھی باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. کیا کچھ نہیں کہا گیا. پھر کون سا الزام ہے، کون سا ایسا بہتان ہے جو نہیں تراشا گیا؟ میں آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کروں. جو میں نے گزارش کی کہ فرام دا ڈے 1 جب میں نے ایون کہ بی فار یو جوائن کی تھی تو میں نے اس وقت آئی واز دا فرسٹ 1% کہ جس نے یہ کہا تھا کہ ملک میں لا نہیں ہے. تو سب نے مجھے گالیاں دینی شروع کر دی تھی کہ یہ کہاں سے آ گیا.
اینی ہو، گزارش میں صرف اتنی کرنا چاہوں گا، اگر آپ کو میری شکل اچھی نہیں لگتی، آپ کو میری گفتگو اچھی نہیں لگتی، آپ کو اپنے لوگ تو پیارے ہوں گے نا، جنہوں نے آپ کی شکلیں دیکھی تھی، آپ کی گارنٹیوں کی وجہ سے، آپ کی تقریروں کی وجہ سے، آپ کی موٹیویشن کی وجہ سے B4U کو جوائن کیا تھا۔ اگر کوئی شخص ان کی اکاموڈیشن کی بات کرے، ان کے لیے فزیکلی پریکٹیکلی کچھ کرنا چاہے، تو اس وقت آپ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس وقت آپ الزامات بھی لگاتے ہیں، اس وقت آپ لوگ بہتان تراشیاں بھی کرتے ہیں، بلو دا بیلٹ جاتے ہیں۔ حالانکہ اصول تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ اگر کوئی شخص کر رہا ہے تو فائدہ کس کا ہے؟ آپ کا ہے۔ لیکن سوچ اگر یہ ہو کہ پتہ نہیں راجہ ریاض کیا کھا گیا، کون کون سا الزام میرے اوپر نہیں لگا، سیف الرحمان خان نیازی جیل میں تھا تو میرے اوپر الزام یہ تھا کہ رمیسا خان جو ہے وہ پتہ نہیں اس کو کیا کچھ دے رہی ہے، ادروائز کون کسی کے لیے کچھ کرتا ہے۔ میں نے برداشت کیا، میری کردار کشی کی گئی، آج دن تک کی جا رہی ہے، میں نے برداشت کیا۔ صرف میں نے برداشت نہیں کیا، میری اولاد نے برداشت کیا، میرے بچوں نے برداشت کیا، میرے قریبی عزیز و اقارب نے برداشت کیا۔ آج دن تک ہم برداشت کر رہے ہیں، ہم آگے بھی برداشت کریں گے۔ میں جو ریکویسٹ آپ تمام احباب سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ صرف اتنی کرنا چاہ رہا ہوں، راجہ ریاض کی جتنی کردار کشی کر سکتے ہیں کریں، میں آپ کو نہیں روکوں گا، لیکن یہ ہاتھ جوڑ کے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو بجھے ہوئے چولہے جو لوگوں کے جلنا شروع ہو گئے ہیں، کم از کم ان کے لیے تھوڑا سا سوچ لیں۔ پتہ نہیں اس میں کتنے معذور افراد ہوں گے، کتنے بیچارے اپاہج ہوں گے، کتنے بے روزگار ہوں گے، پتہ نہیں کتنے سفید پوش لوگ ہوں گے۔ یار راجہ ریاض نے آپ لوگوں کا کچھ بگاڑا ہوگا، ان لوگوں نے تو آپ کا کچھ نہیں بگاڑا۔ یہی وہ لوگ تھے جن کی وجہ سے ماشاءاللہ آپ اربوں پتی بنے، کروڑ پتی بنے۔ آپ کے چولہے جل رہے ہیں، اگر ان کے چولہے جلنا شروع ہوئے ہیں، ریزن صرف ایک ہے، راجہ ریاض۔ میں نے اپنی ایک پہلی ویڈیو میں بھی ایک بات کی تھی اور میں نے کلمہ پڑھ کے آپ سے کہا تھا کہ میرے لیے ایون کہ آج کی ڈیٹ تک کیش ورتھ سے کوئی پروفٹس یا کسی بھی قسم کا کوئی بونس کمیشن میرے لیے اور میری اولاد کے لیے خنزیر برابر ہے۔ مجھ سے بہت سارے سوالات کیے جاتے ہیں، کہا جاتا ہے، کوئی کہتا ہے جی اتنے کروڑ لے کے گیا، کوئی کہتا ہے اتنے ارب روپے لے کے گیا۔ اوکے، کوشچن از دس، آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے یا صرف بہتان تراشی کرنے کی وجہ سے آپ اپنے رب کو راضی کرتے ہیں؟ پھر میرے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جی دبئی میں بیٹھا ہوا ہے، عیاشی کر رہا ہے، دبئی کے اتنے ایکسپینس، دبئی کا فلانا، دبئی کا ٹھیرا۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، پھر کہنا چاہوں گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو لوگ میرے اوپر اتنے الزام تراشی کرتے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے انسان کس کے لیے کام کرتا ہے؟ آپ بھی ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیے گا، اپنی ذات کے لیے کام کرتے ہیں یا اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں؟ میں نے آپ کو کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں کہ کیش ورتھ سے پہلے اور کیش ورتھ کو جوائن کرنے کے بعد میری فیملی میں کسی بھی قسم کا کوئی فرق نہیں آیا۔ پہلے بھی الحمدللہ اللہ پاک ان کو جو عزت کی روٹی دے رہا تھا، آج بھی ان کے لیے صرف وہی عزت کی روٹی ہے۔ راجہ ریاض نے کوئی گاڑیاں نہیں خرید لی، راجہ ریاض نے کوئی بنگلے نہیں خرید لیے۔ کام انسان اپنی اولاد کی خاطر کرتا ہے، لیکن مجھے فخر ہے الحمدللہ الحمدللہ
کہ میری اولاد کی تربیت ایسی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ہر برے وقت میں میرا ساتھ دیا. میں نے ان کو صرف ایک بات کہی. آبویسلی کوشچن ضرور ہوتا ہے کہ آپ دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں, ہمارے لیے آپ کیا سوچتے ہیں. تو میں ان کو صرف ایک ہی بات کہتا ہوں کہ ایک زندگی گزری, کیش ورتھ نہیں تھی, تب بھی آپ لوگ الحمدللہ ایک عزت کی زندگی گزار رہے تھے. کیش ورتھ آ گئی تو آج بھی الحمدللہ اللہ پاک آپ لوگوں کو عزت کی روزی دے رہا ہے. میرے سامنے صرف اور صرف ایک مقصد ہے, اور وہ مقصد کیا ہے؟ گروپوں میں, یوٹیوب, ادھر ادھر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ بڑے نیک پاک لوگ ہیں, بڑے حاجی, بڑے نمازی, لیکن میں ایک گناہ گار شخص ہوں. اس رب کی شان کی قسم کھا کے کہتا ہوں, خدا کی قسم, میرا صرف اور صرف ایک ٹارگٹ ہے کہ اگر یہ لاکھوں لوگ کسی بھی طریقے سے اکاموڈیٹ ہو جائیں تو میرے جیسے شاید گناہ گار کی یہ دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی. اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں جی دبئی میں عیاشی کرتا ہے. میں آپ سے کچھ بھی نہیں چھپاؤں گا. آئی ایم دا ماسٹر ڈسٹریبیوٹر آف دا کمپنی. آپ کا کیا خیال ہے, میری یہاں پہ رہائش, مجھے فٹ پاتھ پہ سونا چاہیے؟ کیا میں بھوکا رہوں؟ کیا مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا مجھے میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے؟ میٹنگز ہوتی ہیں, کیا مجھے اس کے ایکسپینس کی ضرورت نہیں ہے؟ حلفیہ کہہ رہا ہوں, اسی رب کی شان کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ کمپنی کے ساتھ جو ایک چیز طے ہوئی کہ اوکے, گزارا کرنے کے لیے یہ ایک اسپیسیفک بجٹ ہے, اسی میں رہائش بھی ہے, اسی میں خوراک بھی ہے, اسی کے اندر میڈیسن بھی ہے, اسی کے اندر سارا کچھ ہے. کیا میرا اتنا حق نہیں بنتا؟ میں کس طریقے سے یہ سارا کچھ دیکھ رہا ہوں, ذرا دل پہ ہاتھ رکھے. کچھ بھی ہے اپنے گھروں میں بیٹھے, اپنے بچوں میں بیٹھے, اپنے خاندان میں بیٹھے ہوئے, عید منا رہے, کما بھی رہے, ارن کر رہے ہیں. میں نے آپ کو اتنی بڑی قسم کھا کے کہا کہ میرے خاندان میں, میری فیملی میں کسی قسم کا کوئی چینج نہیں ہے. ایک شخص آپ کے لیے قربانی دے, اس کے بچے آپ کے لیے قربانی دے, اس کے بچوں کو باتیں سننا پڑے, اس کے رشتہ داروں کو باتیں سننا پڑے. آخر کب تک؟ آخر ایک دن مرنا ہے آپ لوگوں نے. ایک وقت آئے گا آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرے گا. ریزن, میری نیت صاف ہے, میرا رب جانتا ہے کہ میرے کیا عزائم ہے, میں کیا کرنا چاہتا ہوں, میری کیا خواہش ہے. کبھی تو معاملات سامنے آئیں گے نا. کیش ورتھ کی مینجمنٹ سے پوچھئے گا کہ میں کتنے کھا گیا ہوں, میں نے کتنے ارب روپے لے لیے ہیں. خدا را, کچھ خدا کا خوف کریں, کچھ خدا کا خوف کریں. اب بھی محض اس وجہ سے کہ راجہ ریاض کیوں ہے, ہم کیوں نہیں, آپ کا راستہ کس نے روکا؟ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. آج سے 4 دن پہلے بھی لوگوں کو روکا جا رہا ہے, اپنی ٹیموں کو روکا جا رہا ہے, مت جوائن کریں, مت کچھ کریں, ادھر سے کچھ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. اور جب نظر آ گیا کہ ہیں یہ کیا سارا کچھ ہو رہا ہے, اب پریشر کیا ہے, ہمارا کچھ لحاظ کر لیں یار, اس کو ایکسٹینڈ کر دیں, اس کو یہ کر دیں, اس کو وہ کر دیں. پھر جھوٹی کہانیاں, جھوٹے قصے کہ کمپنی بڑے بڑے اکاؤنٹس دے رہی ہے, ROI سمیت اکاؤنٹس دے رہا ہے. رمضان شریف کا مہینہ ہے, کوئی شخص کلمہ پڑھ کے کہہ دے کس شخص کو بڑے اکاؤنٹس ملے ہوں اور اس نے 1 ٹکے کی بھی اللہ کے نام کے اوپر اس نے ROI لی ہو. صرف ٹیموں کو خراب کرنا,
नई जो लीडरशिप जो सामने आ रही उसको खराब करना। मैं तमाम अहबाब से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपने क्रिटिसाइज करना है राजा रियाज पे करें, मैं भी बेयर करूंगा, कर सकता हूं, मुझे अल्लाह ने हिम्मत दी है, लेकिन खुदारा इन लाखों खानदानों के हाल पर रहम करें। आपने जो बात करनी है आप सैफ रहमान नियाज़ी के खिलाफ करें, वो मुझे भी पता है, ये सारे बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। ग्रुप बनता है, दो हिस्सों में तकसीम होता है, एक आएगा वो इंज कर देंगे तो उंज कर देंगे, दूसरा बीच में एंट्री मारता है, वो जी वो फलाने लोग बड़े गर्म हो गए, पता नहीं वो क्या करेंगे। ये सारे टोपी ड्रामे हम लोगों ने देखे हुए हैं। आपने जो बिगाड़ना है ना, लाइबिलिटी किसकी है? सैफ रहमान नियाज़ी की। बैठा हुआ है ना पाकिस्तान में, सिर्फ ग्रुपों में और यूट्यूब चैनल पे भाषणबाजियां। कुछ खुदा का खौफ कर ले, जो बात करनी है सैफ रहमान नियाज़ी के खिलाफ करे, जो एक्शन लेना है सैफ रहमान नियाज़ी के खिलाफ एक्शन लें। लेकिन ये जो लोगों के चूल्हे बुझ रहे हैं, बुझे हुए चूल्हे जो जल रहे हैं, खुदारा इनको बर्दाश्त कर ले। सब कुछ करे, लेकिन दुआ करे। अगर आप इसका हिस्सा नहीं बन सकते तो दुआ करें कि अगर रब ताला ने एक प्लेटफॉर्म दे दिया है तो इसके ज़रिए, मुझे नहीं पता कि सैफ रहमान नियाज़ी के केसेस कब रिजॉल्व होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन अगर रब ने एक प्लेटफॉर्म दे दिया है, यहाँ से अगर लोगों को अकोमोडेट कर दिया जाता है तो आपका क्या जाता है? मुझे इस चीज़ का जवाब दे दे। आई एम सॉरी कि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन जो मेरे दिल की बातें थी वो मैंने आपके साथ की। अगली बात इंशाअल्लाह ईद के 3 दिन मैं दुबई में अवेलेबल हूँ, तमाम अहबाब से मुलाकात होगी। और 29 अप्रैल को इंशाअल्लाह ईद मिलन पार्टी हो रही है। उसका क्या क्राइटेरिया, उसकी क्या एलिजिबिलिटी है, लिमिटेड सीट्स हैं उसमें, वो इंशाअल्लाह मैं बाद में आपके साथ वीडियो में जो है वो शेयर करूँगा। मेरी कोई बात किसी दोस्त को बुरी लगी हो तो मैं माजरत चाहूँगा, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही मैं खुश हूँ या मैं नाराज़ हूँ। एक तरफ जब मैं देखता हूँ ये लाखों ख़ानदान अकोमोडेट होते हुए तो मैं रब का शुक्र अदा करता हूँ। दूसरी तरफ जब मैं इन लोगों के बिहेव्स देखता हूँ, मुनाफ़िक़त की इंतहा देखता हूँ, उस वक्त मुझे तकलीफ़ होती है। मैं सोचता हूँ कि यार मैं किन लोगों के लिए कर रहा हूँ, किन लोगों के लिए, मुझे कितने नफलों का सवाब है, मेरी औलाद मेरे बच्चों को कितने नफलों का सवाब है कि हम ये सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन फिर मैं एक ही बात सोचता हूँ कि वो जो ज़ात है वो सारा कुछ देख रही है और दिलों का हाल वो बेहतर जानती है। और जिस रब ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह जब तक ये तमाम लोग अकोमोडेट ना हुए, मुमकिन है कि रब ताला मुझे मौत ही ना दे। हो सकता है मेरी ज़िंदगी इस वजह से बढ़ जाए कि इन लोगों की अकोमोडेशन शायद रब ताला ने ये इसका एजाज़ मुझे देना था। ये मेरी सोच है। बाकी अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो, मैं इस वक्त थोड़ा सा जज्बाती ज़रूर हूँ, तो अगर कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माज़रत चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।